بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، سب سے پہلے السلام علیکم۔ آپ سب پر سلامتی ہو، آپ سب کے گھر والوں پر، آپ سب کے دوستوں اور چاہنے والوں پر بھی۔ میں آپ سب کا پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، آخر کون ہے وہ ذات جو سب نظام چلا رہی ہے، اور کیوں ہم اس ذات کو بھلائے بیٹھے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ اس پاک ذات کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کر سکے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب جاننا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کی حمد و ثنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم اللہ کو بھول چکے ہیں؟ آج ہم اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد پہچان سکیں۔ کون ہے اللہ؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے۔ یہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہر لمحہ، ہر سانس، ہر حرکت میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ کی قدرت اور عظمت۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان، چاند و سورج، سمندر و پہاڑ اور ہر ذی روح کو پیدا کیا۔ جب ہم انسان کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جب ہم درختوں کے پتوں کو ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کانوں سے سنتے اور دل سے سوچتے ہیں تو یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ہمارا وجود، ہماری صحت، ہمارا رزق، ہمارا خاندان، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے کاموں پر مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا نہ صرف ہمارا ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو سب چیزوں کو بنانے والا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، بے شک وہ اللہ ایک ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کا باپ نہ ہی کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس جیسا ہے اور نہ ہی کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، انسان، حیوان، چرند پرند، سب کے سب جس کو اس نے بنایا ہے، وہ سب بھی مل کر اس کی تعریف بیان کریں تو تب بھی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس رب نے جو میرا اور سب کا رب ہے، اس نے خود قرآن میں بتایا کہ میں سارے درخت کاٹ کر رکھ دوں
اور ان سب کی قلم بنا دوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ساتوں بر اعظم کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا کے تم کو دے دوں اور ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دوں۔ سب سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے، نبی، رسول سب کے سب تھک جائیں گے، پر میرے اللہ کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ ہم سب کا اللہ ہے۔ اللہ وہ بابرکت اور پاک ذات ہے جو سب سے بڑا ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اور جو اس کائنات کے نظام کو بخوبی چلا رہا ہے۔ وہ اس جہاں کا، اگلے جہاں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس زمین کو بنانے والا ہے، اس زمین پہ پہاڑوں کو بنانے والا، اس زمین میں پانی کو ٹھہرانے والا، بادلوں سے بارش برسانے والا اور اسی بادلوں سے برف گرانے والا، اور اسی برف کو پگھلا کر ندی، دریا اور سمندر بنانے والا، اور اسی سمندر میں ہزاروں مچھلیاں پیدا کرنے والا اور ان سب کو کھانا کھلانے والا، اور اسی مچھلی کو انسان کا کھانا بنانے والا، انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، انسان کے بولے بغیر اس کا حال جاننے والا، انسان کے دلوں کا حال جاننے والا، انسان بنانے والا، انسان کو رزق دن دولت دینے والا، انسان کو بولنے کے لیے زبان دینے والا، کھانے کے لیے ہاتھ اور منہ دینے والا، چلنے کے لیے پیر بنانے والا، سوچنے کے لیے دل اور دماغ دینے والا، آرام کرنے کے لیے نرم بستر دینے والا، ایک بیج کو بنانے والا اور اسی بیج سے پورا درخت بنانے والا، اس درخت پر پھول لگانے والا اور اسی پھول کو پھل میں بدلنے والا اور ان میں رنگ ڈالنے والا، رنگ برنگے پھل بنانے والا اور انہی پھلوں میں رس بھرنے والا، طرح طرح کے ذائقے ڈالنے والا اور اس کو انسانوں کے لیے لذیذ اور صحت مند خوراک بنانے والا، جانوروں کو بنانے والا، جانوروں کو خوراک دینے والا، ان سب کو پالنے والا، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار کرنے والا، انسان، چرند پرند، حیوان، ہر قسم کی مخلوق کو طاقت دینے والا، انسان کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا، اس کے دلوں کے حال جاننے والا، اس کو رزق دینے والا، انسان کو اولاد دینے والا، انسان سے اولاد چھیننے والا، انسان کو دولت مند بنانے والا، فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے والا، پہاڑ پر چلنے والی ایک چونٹی کے قدموں کے نشان کو دیکھنے والا اور اس کو خوراک دینے والا، اور اس کے ایک ایک قدم کو دیکھنے والا، پرندوں کو اڑانے والا اور ہوا میں ان کو خوراک دینے والا، بارش طوفان میں ان کی حفاظت کرنے والا، بکری میں دودھ بنانے والا اور اسی دودھ کو انسانوں کے لیے بنانے والا، چاند بنانے والا اور اس چاند میں روشنی ڈالنے والا اور اسی چاند کو کم زیادہ کرنے والا، رات کا اندھیرا بنانے والا اور اس اندھیرے کو ختم کرنے والا، دن کا اجالا بنانے والا اور اس اجالے میں لوگوں کو دیکھنے کی طاقت دینے والا، خوبصورت آسمان بنانے والا اور اس میں رنگ ڈالنے والا، بادل بنانے والا اور اس کو الگ الگ شکلوں میں بنانے والا، ان کو چلانے والا، ان سے بارش برسانے والا، سانس لینے کے لیے ہوا بنانے والا اور انہی ہواؤں سے موسم بدلنے والا، سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کرنے والا، سردی سے بچنے کے لیے آگ بنانے والا، اسی آگ پر کھانا بنانے والا اور اس کھانے کو انسانوں کے لیے بنانے والا، اور اسی کھانے سے انسان کے جسم کو توانائی دینے والا، دانت بنانے والا اور ان دانتوں سے کھانا چبانے کی صلاحیت دینے والا، اور اس کھانے کو گند کی شکل میں باہر نکالنے والا، پینے کے لیے صاف پانی بنانے والا، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈی ہوا چلانے والا، ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو پالنے والا اور اس بچے کو اس دنیا میں لانے والا، اس کو چھوٹے سے بڑا بنانے والا، اس کا نصیب لکھنے والا، اس کو روزی دینے والا، اس کی ہر پریشانی کو دور کرنے والا، دلوں کے حال جاننے والا، موت دینے والا، مٹی سے بنا کر مٹی میں ملانے والا اور مٹی میں ملا کر دوبارہ زندہ کرنے والا، تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے والا، تمہاری ہر فریاد کو پورا کرنے والا،
بیماری دینے والا، بیمار کو شفا بھی دینے والا، گونگے بہرے کی بنا آواز کے، بنا آنکھوں کے فریاد سننے والا، انسان کو سب چیزوں کے بارے میں سکھانے والا، اس کے لیے یہ زندگی آسان بنانے والا، موت کے بعد پھر سے زندہ کرنے والا، حساب لینے والا، دوزخ جنت کا فیصلہ کرنے والا، جنت بنانے والا، دوزخ بنانے والا، سمندر کے پانی کو میٹھا، تیکھا اور کڑوا بنانے والا، ہیرے موتی، سونا چاندی بنانے والا، اور اسی ہیرے موتی سونے چاندی کو انسانوں کی شان بنانے والا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سات نہیں، بلکہ ہزاروں آسمان بنانے کی طاقت رکھنے والا، تارے بنانے والا اور ان میں روشنی ڈالنے والا، ایک ایک تارے پر نظر رکھنے والا، ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا، وہ ایک اکیلا ہی ہے، ساری کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا ہمارا رب ہی ہے جو یہ سب کرتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس پاک ذات کی تعریف بیان کر سکوں، میرے الفاظ تھوڑے ہیں، اس کی تعریفیں زیادہ ہیں، بہت بہت زیادہ ہیں۔ وہ سب جہانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ سب اسی کائنات اسی وہ سب اسی مالک کا دیا ہوا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تو ہمیں رزق، مال، اولاد ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا جو وہ نہیں کرنا چاہتا، اور جو وہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ میرا اللہ ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، وہ ہم سب کو بنانے والا ہے۔ تو پھر سوچو تو پھر سوچو میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، سوچو تم کیوں غفلت میں ڈوبتے جا رہے ہو؟ میرے اللہ نے ہمیں سب کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر چیز کے بارے میں سکھایا۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا کہ کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں تو اس خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ شکر الحمدللہ، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس دین کا حصہ بنایا جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو پاک ہے۔ پر اے میرے اللہ کے بندو، تم لوگ مجھے بتاؤ نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کس طرف جا رہے ہیں؟ کیوں اس خدا کو بلائے بیٹھے ہیں؟ وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارا رزق روز صبح بھیج دیتا ہے، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں سلاتا۔ مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں، کیا ہم اس کا ذرا سا بھی حق ادا کر رہے ہیں؟ اس نے ہماری آسانی کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے، اور ان سب نے اپنی زندگیوں میں اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں جو ہم 1% بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں، ان سب کا یہ صلہ دے رہے ہیں ہم اس خدا کو کہ ہم اسے بھول ہی گئے ہیں۔ مسلمان ہو کر دوسرے بھائی کو قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چند پیسے کی خاطر دھوکے بازی کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا حق مارتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اوروں کی ماؤں بہنوں پر بری نظر ڈالتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا وہ ہم سب کی بہنیں نہیں ہیں، ہم سب کی مائیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا باپ ایک ہی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ نا مسلمانوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر کیوں اس دنیا کے لیے ایسے ناٹک کر رہے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، جیسے تم نے ہمیشہ ہی یہاں پر رہنا ہے؟ میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بہت ساری مخلوقیں بنائی ہیں جو اس کی ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہیں، اور اتنی کرتی ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں وہ نہیں کر سکتے۔ بس اس نے ہمیں اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے کہ ہم سب آپس میں سلوک سے رہیں، ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور بس اسی کی عبادت کریں۔ اور وہ عبادت بھی کیا ہے؟ بس 5 وقت کی نماز اور تھوڑا سا ذکر و اذکار۔ پر ہم تو مرنا ہی بھول گئے ہیں، ہمیں تو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔
ہمارے پاس یہ سب کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہمیں یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی آسائشیں تو چاہیے، لیکن وہ نہیں چاہیے جو ان سب کو بنانے والا ہے، جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے اللہ کے بندوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، نہ کرو ظلم اس دنیا میں، نہ کرو ظلم خود پر۔ اپنی آگے کی زندگی مشکل نہ بناؤ۔ یہ دنیا عارضی ہے اور وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تب نہ موت آئے گی اور نہ اونگ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارا کرو۔ ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ہمیں خوشی دیتا ہے تو کیا ہم اسے یاد کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اللہ کی محبت سے دور کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا آپ بھلا دیا۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو ہم اپنی حقیقت بھی کھو دیں گے اور پھر ہماری زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ واپسی کا راستہ، اللہ کی یاد اور محبت۔ اگر ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں، لیکن کیسے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کیا کرو، صبح و شام اللہ کا نام لینا شروع کر دو۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پڑھا کرو اور اسے سمجھا بھی کرو۔ نماز کو ترجیح دیا کرو، صرف فرض نماز ہی نہیں، نوافل بھی ادا کیا کرو۔ اللہ سے مانگا کرو جو بھی چاہے، اللہ سے دعا کیا کرو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے ہم سب کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، تو اپنا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ وہ بے شک سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہتر کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر گزار کیا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اگر وہ تھوڑے سے حالات برے بھی دکھاتا ہے تو برے حالات سے بڑھ کر وہ تم کو اس سے زیادہ اچھے حالات بھی دکھاتا ہے۔ میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے، اللہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہی اللہ کی محبت ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا، ہماری مدد کرے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سب سے ایک گزارش ہے، اگر آپ سب چاہتے ہو کہ اللہ کی یاد آپ کے دلوں میں تازہ رہے تو اس چینل کے ذریعے میرے ساتھ جڑ جاؤ اور اپنے عزیز، اپنے دوستوں، سب کو اس چینل کے ساتھ جوڑو۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنا فالتو ویڈیوز دیکھ کر بہت وقت برباد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم اس چینل کو، اس کی ویڈیوز کو دیکھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں ہم سب کا بھلا ہے، اس میں ہم سب کا بھلا ہے۔ اللہ کا پیغام ہم آگے پہنچائیں گے تاکہ قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ میرے بھائیوں، نماز قائم کرو، نماز کو باقاعدگی سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے اور ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ہدایت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہو، آباد رہو، اپنا خیال رکھو۔